اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے عزیز دوستوں، بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ لبیک 786 کی طرف سے میں طالب علم نصر اللہ خان آپ دوستوں کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ آج میں پھر آپ دوستوں کے لیے ایک ایسا ویڈیو لے کر آیا ہوں جس میں بادشاہ نے پھر بلول دانا کو پریشان کرنے کے لیے ایک ایسا سوال کر ڈالا جو سوال سن کے آپ دوست بھی حیران ہو جائیں گے، لیکن چونکہ بلول دانا آل محمد کا دیوانہ تھا، اللہ تعالیٰ کا ولی تھا، لیکن بادشاہ ہارون الرشید جو تھے اس کو وہ لا علم تھے، اس وجہ سے وہ اکثر حضرت بلول رحمت اللہ کو پاگل سمجھتے تھے۔ ہوا یوں کہ ہارون الرشید اپنے تخت و تاج پر بیٹھے ہوئے تھے کہ اچانک حضرت بلول دانا گندے گندے لباس میں چوغا پہنا ہوا ہے اور دربار میں حاضر ہو کے بادشاہ کے ساتھ بیٹھ جاتا ہے۔ اب بادشاہ کو بہت ناگوار گزرا، جو وزیر مشیر بیٹھے ہوئے تھے ان کو بھی بہت ناگوار گزرا، تو یہ بادشاہ کے ساتھ اس میں تخت پہ بیٹھ گیا۔ اب وزیروں نے یہ کیا کہ بادشاہ کے سامنے جب یہ تخت پہ بیٹھ گیا تو بلول دانا کو پکڑا اور مارنا شروع کر دیا۔ مارتے مارتے بلول دانا چیخ و پکار شروع کر دی، بلول دانا رو رہے ہیں، چیخ رہے ہیں۔ بادشاہ نے کہا چھوڑ دو چھوڑ دو، وزیروں نے چھوڑ دیا۔ اب وزیروں نے چھوڑ دیا لیکن بلول دانا پھر بھی روئی جا رہے ہیں۔ بادشاہ نے کہا، ہارون الرشید صاحب جو تھے بادشاہ سلامت، اس نے کہا بلول اب خاموش ہو جاؤ یار، ابھی تو تم کو چھوڑ دیا ہے، اب کیوں رو رہے ہو؟ بلول دانا نے کہا کہ بادشاہ سلامت میں اس لیے نہیں رو رہا کہ آپ کے وزیروں نے مجھے بہت مارا ہے۔ بادشاہ نے کہا تو پھر کیا وجہ ہے، کیوں رو رہے ہو؟ کہتا ہے میں اس لیے رو رہا ہوں۔ دوستو ذرا توجہ کرو اس جواب کی طرف۔ بلول دانا نے کہا کہ میں اس لیے رو رہا ہوں کہ میں آپ کے تخت پر صرف 2 منٹ بیٹھ گیا، مجھے اتنی مار پڑی ہے، میں یہ سوچ رہا ہوں کہ آپ اس تخت پہ ساری عمر کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں، آپ کو کتنی مار پڑی گی۔ دوستو یہ جواب سن کے ہارون الرشید بڑے شرمندہ ہوئے اور سوچ میں بھی پڑ گئے۔ اب اس نے سوچا کہ بات تو اس نے بڑی پلی کی ہے، میں بھی اس کو ذرا زج کر دوں۔ ہارون الرشید نے کہا کہ میرے ایک معاملے کو حل کرو گے؟ تو بلول دانا نے کہا کہ میں آپ کے معاملے کو حل کروں گا، لیکن پچھلی طرح آپ نے وعدہ خلافی نہیں کرنی ہے۔ تو آپ نے کہا کہ ٹھیک ہے میں وعدہ خلافی نہیں کروں گا، آپ سوال کریں۔ تو بلول دانا تیار ہو گئے سوال کا جواب دینے کے لیے۔ بادشاہ ہارون الرشید نے کہا آپ مجھے یہ بتائیں کہ وہ کون سا درخت ہے جس کی عمر 1 سال ہے، جس کی 12 ٹہنیاں ہیں، ہر ٹہنی پر 30 پتے لگے ہوئے ہیں اور وہ پتے آدھے روشن ہیں آدھے تاریک ہیں۔ بلول نے کہا میں اس کا جواب دیتا ہوں کہ میری ایک شرط ہے، میری شرط یہ ہے کہ آپ نے وہ میری شرط پوری کرنی ہے۔ بادشاہ نے کہا کہ میں آپ کو اس سوال کے جواب میں 10,000 دینار دوں گا۔ بلول نے کہا مجھے دینار نہیں چاہیے، میں کچھ اور سوچ رہا ہوں۔ بادشاہ نے کہا تم کیا سوچ رہے ہو، وہ شرط بتاؤ، وہ بھی پوری کروں گا۔ بلول نے کہا کہ میں سوال کا جواب دوں گا، لیکن اس کے بعد آپ نے اپنے حکومت میں جو آپ کی مکھیاں ہیں، یہ مکھیاں مجھے بہت تنگ کر رہی ہیں، تو آپ نے مکھیوں سے کہنا ہے کہ مجھے تنگ نہ کرے۔ اب بادشاہ
بڑا غصے ہو گیا، اس نے کہا کہ اس مکھیوں پر میری کیا دسترس ہے، میں مکھیوں کو کیسے کہہ سکتا ہوں کہ آپ کو تنگ نہ کرے، آپ عجیب سوال کر رہے ہیں۔ بادشاہ ذرا غصے ہو گیا، وزیر و مشیر سارے ہنسنے لگے۔ تو بادشاہ کی غصے کو ختم کرنے کے لیے آپ نے کہا کہ چلو ٹھیک ہے، میں آپ سے کوئی شرط نہیں کرتا، آپ کے سوال کا جواب دیتا ہوں۔ آپ نے سوال دہرائے۔ بادشاہ نے کہا کہ وہ کون سا درخت ہے جس کی 1 سال عمر ہے، اس کی 12 ٹہنیاں ہیں، اس ہر ٹہنی میں 30 پتے لگے ہوئے ہیں، اور وہ پتے آدھے روشن ہیں آدھے تاریک ہیں۔ بہلول نے بڑے خوشگوار انداز میں کہا، بادشاہ سلامت، 1 سال ہے، 1 سال ہے، 12 ٹہنیاں 12 مہینے ہیں، ہر مہینے میں 30 دن ہیں، اور جو 30 دن ہیں وہ آدھے روشن ہیں اور آدھے تاریک ہیں، وہ دن اور رات ہے۔ بادشاہ بڑا خوش ہوا کہ یہ تو بڑا عقل مند ہے۔ دوستوں نے بڑے اچھے طریقے سے جواب دیا۔ بادشاہ نے کہا، بہلول میں کچھ دن باہر جا رہا ہوں بادشاہی سے، میں ایسا کرتا ہوں کہ آپ کے لیے کچھ طوائف کا انتظام کرتا ہوں، کھانے پینے کا انتظام کرتا ہوں، لیکن آپ مجھے بتاؤ کہ میں آپ کے لیے کتنے دن کا کھانا میسر کر لوں، کتنے مہینے کا کر لوں۔ تو بہلول نے کہا کہ بادشاہ سلامت، جتنی میری زندگی ہے اتنی اس زندگی، جتنی بھی میری زندگی ہے اتنے ہی کھانا پینا آپ میرے لیے لا کے رکھ دیں۔ اب بادشاہ نے کہا کہ بہلول مجھے کیا پتا ہے کہ تمہاری کتنی زندگی ہے۔ بہلول نے کہا کہ جب تجھے میری زندگی کا پتہ ہی نہیں ہے تو میری روزی بھی تیرے ہاتھ میں نہیں ہے، میری روزی دینے والا اوپر والا بیٹا ہے۔ دوستو ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک کریں، سبسکرائب کریں، اور انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں پھر حاضر ہوں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔